السلام علیکم. ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا سائنس کی ایگزامپلس کے اوپر. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ڈیٹا آ جائے کسی بھی جاب پورٹل کا، لنکڈ ان کا آ جائے، روزی کا آ جائے، مونسٹر کا آ جائے. تو ایک جاب پورٹل تھا مڈل ایسٹ کا، اس پہ ہم نے کچھ انالیسس کی تھی کہ انڈسٹری میں جابس کس قسم کی آ رہی ہیں اور سپلائی کس قسم کی ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ ہمارے پاس چارٹس بنے. یہ دیکھیے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس 30% لوگ ٹیلی کام انجینئرز ہیں، جبکہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ صرف 12% ہے. آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے لوگ مارکیٹ کے اندر صرف 22% ہیں، جبکہ ڈیمانڈ 45% ہے. ایک دور آیا پاکستان میں جب ہر دوسرا پاکستانی ایم بی اے کرنا چاہتا تھا. ایم بی اے کر کے مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی. جب ٹیلکوز نئے آئے ڈاکٹر طور رحمان کے زمانے میں، تو سارے بچے بی ای کرنے لگے ٹیلی کام کے اندر، بی ایس سی ٹیلی کام، بی ٹیلی کام اور بی ٹیک ٹیلی کام، ٹیلی کام ٹیلی کام. اب ٹیلی کام انجینئر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اینٹ اٹھائیں تو 3 نکلتے ہیں اور جاب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہوتی اور آپ دیکھ لیتے کہ جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں، امی کے کہنے پہ، ابو کے کہنے پہ، دوستوں کے پریشر میں، کسی بھی وجہ سے آگے جاب اس کی بڑا اس کا بھیانک سین ہے، تو آپ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں پڑھتے. ڈیٹا سائنس آپ کی ہیلپ کرتی ہے. آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بتاتا ہوں. لندن کی ایک فرینچائز ہے جس کا نام ہے اسلامک ڈیزائن ہاؤس. ان لوگوں نے بولا کہ ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلمان ملک ہے، ہم لوگ بڑے اچھے اچھے برقعے بیچتے ہیں اور سب لوگ ہمارے برقعے خریدیں گے، تو ہم اس کو حلال فیشن کہتے ہیں اور یہ حلال فوڈ کی طرح یہ بھی بہت چلے گا، تو آپ ہماری مدد کریں. انہیں بتایا کہ پوری دنیا کی $500 بلین کی مارکیٹ ہے اور لوگ اس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے، اور پاکستان میں ہمارے وارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے. پاکستان میں جیسے گٹس فیلنگ کے اوپر ڈیسیشن ہوتے ہیں. کراچی کے سیٹ صاحب نے بولا کہ جی بالکل، ہم بالکل کرتے ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں اور دھڑا دھڑ ہم برقعے بیچیں گے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی تو میں کنسلٹنٹ کے طور پہ ان کے پاس گیا، تو میں نے ان کو بولا جی آپ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کا اسٹارٹ اپ فلاپ ہو جائے گا، یہ پاکستان میں نہیں چلے گا. اچھا، ان کو میری بات پہ یقین ہی نہ ہے کہ نہیں، کیسے بول سکتے ہیں بھائی، مسلمان ملک کے برقعے بکتے ہیں، 22 کروڑ کی عوام ہے، چکر کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا چلیں آپ ایسا کریں، اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو ڈیفائن کر دیجیے. تو انہوں نے بولا کہ ظاہر بات ہے فیمیلس چاہیے، مرد تو برقعے پہنتے نہیں ہیں، اور کسی بھی سیکٹ کی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بھوری ہوں، وہ برقع تو ان کو پہننا ہی ہے. اچھا، ان کی عمر جو 15 سے 35 سال کی ہو، کیونکہ ہمارے پاس بڑے فینسی قسم کے گلیمرس برقعے ہوتے ہیں، تو جو بوڑھی خواتین ہیں وہ تو نہیں پہنیں گی اور جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی نہیں پہنیں گی. اچھا، وہ گریجویٹس ہوں، پڑھی لکھی ہوں، بیکاز جو گاؤں کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمپل کالا برقع پہنیں گے یا ٹوپی والا برقع پہنیں گے. اب ظاہر بات ہے میں پشاور کے اندر جا کے تو یہ والا برقع نہیں بیچ سکتا نا. اور کم سے کم ₹1,00,000 کی ان کی مہینے کی آمدنی ہو، بیکاز ان کا ایک برقع ہی 6-8-10 ہزار روپے کا ہے. تو ظاہر بات ہے ایک عام غریب آدمی کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے. ہم نے کہا چلیں جی پاکستان میں بات کرتے ہیں. 200 ملین کی اگر پاپولیشن ہے تو اس میں سے اربن پاپولیشن جو شہروں میں رہتی ہے وہ 64 ملین ہے. وہ لوگ جو مسلمان ہیں 95% ہیں تو 60 ملین ہو گئے. آدھی آبادی فیمیلس کی، آدھی میلس کی ہے، تو اگر آدھے لوگ نکال دیں تو تقریباً 30 ملین لوگ باقی بچتے ہیں. اس میں آپ بولتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہوں تو 53% لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس، تو 15 ملین ہو گئے. اچھا، پھر آپ بولتے ہیں ایج ان کی اس بریکٹ کے اندر ہو تو 7 ملین ہو گئے. آپ بولتے ہیں وہ ریلیجیس بھی ہوں، ایک بچی ہے وہ ریلیجیس ہی نہیں تو برقع کیوں پہنے گی، تو ہمارے پاس بچ گیا 2 ملین. آپ بولتے ہیں جی گریجویٹس بھی ہوں تو 500,000. اچھا، ہاؤس ہولڈ انکم آپ کے لاکھ سے زیادہ ہو تو 80,000. تو ہم نے کہا ٹوٹل پاکستان میں آپ کے برقعوں کی جو مارکیٹ ہے، جو خریدار ہیں، ٹوٹل ایڈریسیبل جو مارکیٹ ہے وہ 80,000 نفوس پہ مشتمل ہے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں، کچھ بھی کریں، پاکستان میں آپ کی جو کنورژن آتی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں آتی. یعنی 10% سے زیادہ لوگ آپ کے اسٹار سے کچھ آ کے کنورٹ ہو کے بائی نہیں کرتے. میں کہا 80,000 لوگ ہیں، 10% کو آپ کمپیئر کر لیں، آپ 8,000 برقعے بیچیں گے سال میں. یہ ٹوٹل آپ سال میں برقعے بیچنے ہیں تو 700-800 بیچ دیں گے، 600 مہینے میں بیچ دیں گے. تو کیا بتائیں اس سے آپ کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ نکل آئے گی. خیر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ہم 80,000 روتے رہے، وہ 22 کروڑ روتے رہے. انہوں نے فرینچائز لی، فرینچائز کے ہزاروں پاؤنڈ میں فیس بھری، بہت سارا مال لے کر آئے، اور آخر کار 1.5 کروڑ کے نقصان کے بعد 1.5 سال بعد یہ اسٹارٹ اپ بند کر دیا. تو اب یہ دیکھیے ڈیٹا سائنس خالی آپ کو پتہ ہو تو آپ کتنے بڑے بڑے ڈیسیشن لے سکتے ہیں. آپ معلوم کر سکتے ہیں گھر کہاں خریدنا ہے، کہاں نہیں خریدنا، ہمیں یہ بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسٹارٹ اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگلے لیکچر میں اسی طرح کی ایک ایگزامپل پہ اور بات کرتے ہیں.